بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گی. لیکچر نمبر 5 میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. ہم لوگوں نے اپنا سبق انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا یہ شروع کیا تھا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ نظری اعتبار سے یہ تمثیل ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا چکی ہوں، اس سبق کا خلاصہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ اس میں مختلف کرداروں کے ذریعے جو ہے وہ مصنف نے بتایا ہوا ہے کہ انسان اپنی پریشانی کو، اپنی مصیبت کو بہت بڑا تصور کر لیتا ہے. وہی مصیبت، وہی پریشانی جب کسی اور کے پاس آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی پریشانی تو چھوٹی ہے، لیکن اگر اسی کے پاس آ جائے تو پھر کہتے ہیں کہ تم بہت بڑی پریشانی ہے. اس سبق میں مصنف نے جو ہے یہ بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے اس پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے. لیکن ہم انسان ناشکرے ہیں. ہم لوگ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، ہم ایک واویلا مچا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری پریشانی بہت بڑی ہے. ہم دوسروں کی پریشانیوں کو جو ہوتے ہیں وہ کم تر سمجھتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کو ہوا دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری پریشانی بہت بڑی ہے. ہم لوگوں نے جو ہے یہ صفحہ نمبر 29 پر یہاں تک پڑھا تھا، تو اس سے بہتر موقع ہاتھ نہ آئے گا. یہاں پر آپ لوگ اس لائن کو جو ہے یہ آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیں. اگر ہوس ہائے نفسانی، ضعف جسمانی، عیوب عقلی. یہاں پر مصنف نے مختلف کرداروں کے ذریعے بتایا ہوا ہے کہ یہاں پر جو بھی آ رہا تھا وہ اپنی ظاہری پریشانیاں، اپنی ظاہری مصیبتیں پھینک رہا تھا. یعنی لوگ اپنی جسمانی جو ساخت تھی، جسم کی بناوٹ سے خوش نہیں تھے. کوئی اپنے ہونٹ پھینک رہا تھا، کوئی اپنے دانت پھینک رہا تھا، کوئی اپنے بدن کی جھریاں پھینک رہا تھا. مصنف کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی اپنے نفس کی لالچ، جسم کی کمزوری اور عقل کی خرابی کو پھینکنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں اس سے بہتر موقع ہاتھ نہیں آئے گا. اور کہتے ہیں میں انتظار کر رہا تھا کہ کاش کوئی آئے اور یہ پھینک دے. آپ لوگوں کے پاس سوال آتا ہے کہ اس موقع پر کن چیزوں سے بآسانی نجات پائی جا سکتی تھی. تو یہاں پر آپ لوگ اس کے اوپر نمبرنگ کر لیں، 1 2 3. یہ 3 جو ہے یہ مین پوائنٹس ہیں، اہم نکات ہے اس میں کہ ہوس ہائے نفسانی، ضعف جسمانی اور عیوبی عقلی. ان سے نجات پانا چاہتا تھا تو وہ کر سکتے تھے، لیکن کہتے ہیں کسی نے ایسا نہیں کیا. اب آگے دیکھیں، کاش کہ جلد آئے اور پھینک جائے. کہتے ہیں میں انتظار کر رہا تھا کہ کاش کوئی آئے اور ان چیزوں کو پھینکے اور یہاں سے جو ہے وہ سمجھداری اٹھا کر لے کر جائے، لیکن کہتے ہیں کسی نے بھی ایسا نہیں کیا. اتنے میں ایک عیاش کو دیکھا، عیاش عیش کرنے والا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے بے پرواہ چلا آتا ہے. اس نے بھی ایک گٹری پھینکی، مگر جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ گناہوں کے اوز بدلے اپنی عاقبت اندیشی اپنے انجام سوچنے والا، یعنی آخرت سوچنے والا، آخرت کے بارے میں سوچنے والا کو پھینک گیا. کہتے ہیں میں ایک عیاش، ایک عیش کرنے والے انسان کو دیکھا. کہتے ہیں میں سمجھا کہ یہ اپنے گناہ پھینک کر جائے گا، لیکن کہتے ہیں اس نے اپنی آخرت پھینک دی تھی کہ چلو آخرت کا میرا جو انجام ہوگا وہ دیکھا جائے گا. اور کہتے ہیں وہ اپنے گناہوں کے ساتھ ہی جو تھا وہ روانہ ہونا شروع ہو گیا تھا. صفحہ نمبر 30، پیراگراف نمبر 1. جب تمام بنی آدم اپنے بوجھوں کا وبال عذاب سر سے اتار چکے تو میاں وہم کہ جب سے اب تک اس مصروفیت میں سرگرداں تھے، مصروف تھے، مجھے الگ کھڑا دیکھ کر سمجھے کہ یہ شخص خالی ہے. کہتے ہیں یہ اب تک جو تھا یہ وہم، ایک کا بوجھ اٹھا رہا تھا، دوسرے کو دے رہا تھا، لیکن کہتے ہیں تھوڑی سی جب اس کو فراغت ملی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دم یہ میری طرف متوجہ ہوا ہے. میری طرف یہاں پر مراد ہے مصنف کہتے ہیں کہ یہ میری طرف متوجہ ہوا ہے اور کہتے ہیں اس سے لگا کہ میں بالکل خالی ہوں، یعنی میرے پاس کوئی بھی پریشانی نہیں ہے. چنانچہ اس خیال سے میری طرف جھکے، ان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے. کہتے ہیں اس کو ایسا لگا کہ میں بالکل خالی ہوں. کہتے ہیں یہ میری طرف جو تھا یہ آنا شروع ہو گیا تھا.
کہتے ہیں میں مصنف کہتے ہیں میں ایک دم سے گھبرا گیا تھا، مگر انہوں نے جھٹ اپنا آئینہ سامنے کیا۔ کہتے ہیں یہ اب میری طرف فہم میری طرف نہیں آیا، کہتے ہیں اس نے اپنا کام کرنا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جو آئینہ تھا جس میں شکل جو تھی وہ عجیب و غریب نظر آتی تھی، کہتے اس نے فوراً سے اپنا آئینہ میرے سامنے کر دیا تھا۔ مجھے اپنا منہ اس میں ایسا چھوٹا معلوم ہوا کہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے جو آئینہ اس کے سامنے کیا تھا اس کو اس اینگل سے اس طریقے سے پکڑا ہوا تھا، کہتے ہیں مصنف کہتے ہیں کہ میں ایک دم سے اس میں میرا چہرہ بہت چھوٹا معلوم ہوا، کہتے ہیں میں ایک دم سے حیران ہو گیا تھا۔ برخلاف اس کے خلاف بدن اور قد و قامت مرکب عطفی ایسا چوڑا چکلا نظر آیا کہ جی بیزار ہو گیا۔ کہتے ہیں اس سے جب اپنا آئینہ میرے سامنے کیا تو کہتے ہیں اس میں میرا بدن جو تھا وہ اتنا بڑا کر کے نظر آنے لگا، اور کہتے ہیں میرا منہ بالکل چھوٹا نظر آنے لگا۔ کہتے ہیں میرا اپنے آپ سے دل بھر گیا تھا، جی بیزار ہونا، دل بھر جانا، اور ایسا گھبرایا کہ چہرے کو نقاب کی طرح اتار پھینکا۔ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا اور میں نے اپنے چہرے کو پکڑ کر جو ہے وہ پھینک دیا تھا۔ یہ جو ہے یہ خیالی ہے، چہرے کو اصل میں جو ہوتا ہے یہ کوئی بھی نہیں پھینک سکتا۔ تو یہ چیپٹر بھی جو ہے یہ پورا ایک خیالی ہے، صرف وہم کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہم انسان کے دماغ پر کس طرح سوار رہتا ہے۔ اور خاص خوش نصیبی اس بات کو سمجھا کہ ایک شخص نے اپنے چہرے کو بڑا اور اپنے بدن کو نامناسب سمجھ کر اتار پھینکا تھا۔ کہتے ہیں اب جو تھا، کہتے ہیں میں کافی خوش نصیبی اس بات کو سمجھا، اب ایک اور شخص کے ساتھ بھی اس نے ایسا کیا تو کہتے ہیں اس نے اپنے بدن کو ناموزوں سمجھ کر اتار دیا تھا۔ یہ چہرہ حقیقت میں بہت بڑا تھا۔ کہتے ہیں اس شخص کے ساتھ اس نے ایسا کیا تھا کہ اس کے چہرے کو بہت بڑا کر دیا تھا اور اس کے بدن کو بہت چھوٹا کر دیا تھا، تو اس نے اپنے بدن کو پھینک دیا تھا، یہاں تک کہ فقط صرف اس کی ناک میرے سارے چہرے کے برابر تھی۔ یعنی اس کی چہرہ جو تھا اس نے اتنا بڑا کر دیا تھا، کہتے کہ جتنا میرا جسم تھا اتنی صرف اس کی ناک کر دی تھی۔ ہم اس انبوئے پر آفات پر غور سے نظر کر رہے تھے، انبوئے پر آفات مصیبتوں سے بھرے ہوئے ہجوم اور عالم ہلائی مصیبت زدہ لوگوں کی دنیا کی ایک ایک بات کو تاک کر غور سے دیکھ رہے تھے، جو سلطان افلاک کے بارگاہ سے حکم پہنچا کہ اب سب کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہیں اپنے رنج و تکلیف مرکب عطفی تبدیل کر لیں۔ کہتے ہیں میں ان سب مصیبتوں سے بھرے ہوئے لوگوں کی دنیا کو جو تھا وہ دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے دربار سے ایک اور حکم ہوا کہ اب سب نے اپنی پریشانیاں پھینک دی ہیں، اب سب کو اختیار ہے کہ وہ اپنی اپنی پریشانیاں جو ہے وہ پھینک دیں اور دوسروں کی پریشانیاں جو لگتا ہے ان کو کہ یہ چھوٹی ہیں، مصیبت ان کی کم ہے، آپس میں تبدیل کر لیں اور اپنے اپنے بوجھ لے کر گھروں کو چلے جائیں۔ اور کہتے ہیں جو انہیں لگتا ہے کہ یہ بوجھ یہ اٹھا سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بوجھ اٹھا کر گھروں کو چلے جائیں۔ یہ سنتے ہی میاں وہم پھر مستعد تیز حرکت میں آئے۔ کہتے ہیں اب وہم نے جو تھا جب سن لیا کہ اب دوسرا حکم ہوا ہے، دوبارہ سے حرکت میں آیا ہے، ایکٹیو ہو گیا ہے، اور اب جلدی لوگوں کے اوپر دوبارہ جو تھے وہ پریشانیاں مصیبتیں جو تھا ان کو لدوا رہا تھا، اور پھر بڑی ترت پر تیزی کے ساتھ اس انبار عظیم کے بوجھ باندھ کر تقسیم کرنے لگا۔ کہتے ہیں یہ لوگوں کا جو بھرا ہوا ہجوم تھا، کہتے ہیں بہت تیزی سے جو تھا وہ لوگوں کو جو تھا ان کے بوجھ باندھ کر دے رہا تھا۔ ہر شخص اپنا اپنا بوجھ سنبھالنے لگا، اور اس طرح کی ریل پھیل اور دھکم دھکا ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ کہتے ہیں مصنف کہتے ہیں کہ ابھی تک جو ایک طریقے سے کام ہو رہا تھا، سب آ رہے تھے اپنی مصیبتیں اپنی پریشانیاں ایک ایک کر کے پھینک رہا تھا اور جا رہا تھا، لیکن دوسرے حکم میں جو تھا ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے جو ہے وہ کم سے کم پریشانی اٹھانی پڑے۔ کہتے ہیں اس کام کے لیے جو تھا، کہتے ہیں ہر بندے نے ایک دوسرے کو دھکے دیے ہیں، جو تھی ایک افراتفری کا عالم تھا۔ کہتے ہیں کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس وقت چند باتیں جو میں نے دیکھی، اب مصنف کہتے ہیں کہ میں نے کچھ باتیں جو تھی وہ نوٹ کی ہیں، کہتے ہیں وہ میں آپ لوگوں سے بیان کرتا ہوں۔ ایک پیر مرد بوڑھا آدمی کہ نہایت معزز و محترم معلوم ہوتا تھا، معزز و محترم مرکب عطفی، درد کولنج بڑی آنت کا درد،
लार्ज इंटेस्टाइन से जाँ बलब था, जाँ बलब मरने के करीब था। इस लाइन को अंडरलाइन करते कि एक बूढ़ा आदमी था और वो दर्द कोलन से मर रहा था। और लावल्दी, लावल्दी बे औलादी, जिसकी कोई औलाद ना हो के सबब वजह से अपने मालो अमलाक मालो दौलत मुरकब अतफी के लिए एक वारिस चाहता था। इसने दर्द मस्कूर वो दर्द जिसका ऊपर जिक्र हुआ है, यहाँ पर किसका जिक्र हुआ है, दर्द कोलंज का, को फेंक कर एक खूबसूरत नौजवान लड़के को लिया, मगर लड़के नापकार को नाफरमानी और सरशोरी के सबब से दिक होकर इसके बाप ने छोड़ दिया था। सरशोरी, सरकश, दिक, तंग होना। चुनांचा इस नालायक नौजवान ने आते ही झट बुढ़े की दाढ़ी पकड़ ली और सर तोड़ने को तैयार हो गया। कहते एक बूढ़ा शख्स था जो था वो बड़ी आंत के दर्द से जो था वो परेशान था, और कहते हैं इसके पास मालो दौलत जो थी ये बहुत ज़्यादा थी, और कहते हैं उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने कहा अगर मैं मर जाऊंगा तो ये मेरी जायदाद ये सब किसके पास रह जाएंगे। तो कहते हैं उसने अपना दर्द कोलन जो था वो फेंक दिया था और वो एक वारिस चाहता था अपने दौलत के लिए। लेकिन कहते हैं उसने जिस नौजवान लड़के को उठाया उसको उसके हकीकी बाप ने इसलिए फेंका था कि वो बदतमीज़ था, नापकार, बेकार, सरशोरी, सरकश था। कहते हैं कि इसलिए उसको यहाँ फेंका था। कहते हैं जैसे ही उसने जो था बूढ़े ने इसको उठाया तो वो तो बदतमीज़ था, तो उसने आते ही बूढ़े को दाढ़ी से पकड़ लिया था। इत्तेफाकन बराबर ही लड़के का हकीकी बाप नज़र आया। कहते हैं जो था इसको इसका असली बाप नज़र आया कि अब वो दर्द कोलंज के मारे लौटने लगा था। कहते हैं कि अब उसने दर्द कोलंज उठा लिया था। चुनांचा बुड्ढे ने इससे कहा कि बराए खुदा खुदा के लिए मेरा दर्द कोलन मुझे फेर दीजिए, वापस कर दीजिए और लड़का ले लीजिए कि मेरा पहला अजाब इससे 1000 दर्जा बेहतर है। मगर मुश्किल ये हुई कि ये मुबादला अब फिर ना हो सकता था, मुबादला तब्दीली। कहते हैं अब जैसे ही बुड्ढे को जो था इस लड़के ने दाढ़ी से पकड़ लिया और सर तोड़ने को तैयार हो गया, तो कहते हैं इत्तेफाक से जो लड़के का हकीकी बाप था जिसने इस लड़के को फेंका था, कहते हैं वो भी साथ खड़ा था और कहते हैं कि उसने दर्द कोलंज उठा लिया था। कहते हैं इस बुड्ढे ने इससे कहा कि खुदा के लिए मुझे मेरा दर्द कोलंज दे, जो मुझे मेरा दर्द कोलंज कबूल है, लेकिन मुझे ये लड़का तो मुझसे वापस ले लो। लेकिन कहते हैं मसला अब ये हो गया था कि अब ये तब्दीली नहीं हो सकती थी। क्यों नहीं हो सकती थी? क्योंकि सुल्तान अफलाक के दरबार से अभी कोई तीसरा हुक्म नहीं आया था। एक बेचारा जहाजी गुलाम था, इसने कैद जंजीर की कैद मुरकब इजाफी और जहाजी मेहनत की तकलीफ से दिक होकर तंग होकर इस अजाब को छोड़ा था। एक जहाजी था, गुलाम था, और कहते हैं इसने जो था ये जंजीर और कैद और इस चीज़ से जो था ये इन चीज़ों से वो तंग था। तो कहते हैं इसने झूले का मर्ज ले लिया था। झूले का मर्ज जो सर हिलने की बीमारी लग जाती है, एक तरह का फालिज होता है। कहते हैं इसने ले लिया था कि चलो बस मैं इस ग़ुलामी से, इस कैद से, इस मेहनत से जो था वो जान छुड़ा दूंगा और मैं आराम से बस चलो बीमारी मुझे लग जाएगी, मैं तैयार जो होगा वो मुझे आता रहेगा, मिलता रहेगा मुझे। तो उसने इस मर्ज को ले लिया था। तो ये जब सर हिलने की बीमारी लग जाती है, थोड़ा सा हमारे जो होते हैं ये अगर सर हिलता है तो इससे हमारे जो कंधे होते हैं, शोल्डर होते हैं, हमारे सर में तकलीफ़ होती है, गर्दन दुखने लग जाती है, और इससे तो मुकम्मल तौर पर एक बीमारी ले ली थी। तो कहते हैं ये अभी 2 कदम चला ही था कि सर पकड़कर बसूर रहा है, रो रहा था। बसूरना, रोना या रोनी सूरत। कहते हैं इसने सर पकड़ लिया कि ये तो मैं जो हूँ, ये तो मेरा सर हिलता रहेगा तो मैं तो बस मुझे चक्कर आ जाएंगे, और मतलब वो सर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। गर्ज इसी तरह कई शख्स ऐसे थे कि अपनी अपनी हालत में गिरफ्तार थे। अब जो थे मुख्तलिफ, आपको दोबारा से मुख्तलिफ किरदार बताए जा रहे हैं कि मुख्तलिफ किरदार अब दोबारा आ रहे हैं कि अपनी अपनी हालत पे अब जो थे दूसरी परेशानियां भी उठा ली, जो ये समझते थे कि वो कम है, लेकिन कहते हैं अब वो इससे भी तंग थे और अपने किए पर पछता रहे थे, अफसोस कर रहे थे। मसलन किसी बीमार ने अफलास ले लिया था, अफलास गुर्बत, वो इससे नाराज़ था, खफा था।
کسی کو بھوک نہ لگتی تھی، اب جل بکر نہ ختم ہونے والی بھوک کے مارے پیٹ کو پیٹ رہا تھا، مار رہا تھا۔ کسی نے کہتے ہیں بیماری کی جگہ غربت لے لی تھی، کسی کو بھوک نہیں لگتی تھی تو اس نے بھوک لے لی تھی، لیکن کہتے ہیں اب وہ جو تھا کہ اب اس کی بھوک ختم ہی نہیں ہو رہی تو وہ اپنے پیٹ کو مار رہا تھا۔ ایک شخص نے فکر سے دکھ ہو کر، ٹینشن سے تنگ ہو کر اسے چھوڑا تھا، اب وہ درد جگر کا مارا لوٹ رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص نے جو تھا کہ مجھے ہر وقت پریشانی رہتی ہے، فکر رہتی ہے، ٹینشن رہتی ہے، اس نے وہ چھوڑا تھا اور اس نے جگر کا درد لے لیا تھا، اب وہ اس کی وجہ سے پریشان تھا۔ غرض ہر شخص کو دیکھ کر عبرت اور پشیمانی ہی حاصل ہوتی تھی، عبرت سبق ملتا تھا۔ کہتے ہیں جس کو بھی دیکھا جا رہا تھا تو اب سبق ہمیں مل رہا تھا، یعنی سب نے آپس میں پریشانیاں، مصیبتیں تو تبدیل کر لی تھی، لیکن کوئی بھی اس سے خوش نہیں تھا۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ کاش ہمیں ہماری جو پہلی ہماری مصیبت ہے ہمیں وہ مل جائے۔ یہ آپ لوگ کے پاس مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ سبق انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ مصنف محمد حسین آزاد، ادبی حیثیت تمثیل نگار، انشاء پرداز، نثری ادبار سے تمثیل ماخوذ از نیرنگ خیال۔ یہ آپ لوگوں کا چیپٹر ہے، ابھی جو آخری پیراگراف ہے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں اس کو جاری رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔